کیا بات ہے مفتی صاحب، یہی سبحان وجہ ہے کہ اس میدان کو ہم لوگوں نے منتخب کیا ہے. واہ واہ واہ. بہرحال قرآن پاک اللہ رب العزت کی وہ کتاب جس میں شک کی گنجائش نہیں، جس کی شروعات ہی ہوتی ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ وہ عظمت والی کتاب جس میں شک کی گنجائش نہیں. دیکھیں اب یہاں پر ایمان والوں کے لیے تو بات صحیح ہے کہ وہ پہلے سے ایمان لایا ہوا ہے بندہ، اور وہ قرآن پاک میں رائے کے دانے کے برابر بھی شک نہیں کرتا. اللہ کی کتاب ہے. اب آپ چونکہ سوال آپ کا یہ ہے کہ اللہ کی ہی کتاب ہے کیسے مانا جائے، تو پھر اس کے لیے قرآن کے چیلنجز جو قرآن نے خود اپنے اندر رکھے ہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ اس زمانے کے لیے تھے، آج تک چل رہے ہیں. جیسے قرآن پاک میں رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. محبوب آپ فرما دیں کہ اگر سارے انسان جمع ہو جائیں اور سارے جنات جمع ہو جائیں اور ایک دوسرے کی مدد کریں، اس طرح کا قرآن لانا چاہیں تو لا نہیں سکیں گے. واہ 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 واہ. یہ 15ویں پارے کی آیت ہے. تو رب تبارک و تعالیٰ نے جب یہ فرمایا قرآن کی یہ آیت موجود ہے تو یہ چیلنج ہے قرآن کا کہ اگر واقعی تم یہ کہتے ہو کہ اس طرح کی کتاب تو انسانوں کی بنائی ہوئی ہو سکتی ہے تو لاؤ پھر اس طرح کی کتاب. یہ تو کلام ربانی کی بات ہوئی، لا نہیں سکو گے. اور رب تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد پھر تخفیف فرمائی، ارشاد فرمایا فأتوا بعشر سور مثلی، اس کے مثل جو ہے 10 صورتیں تو لے آؤ. اس کے بعد پھر ہوا قل فأتوا بسورۃ مثلہ، کہ اس کے مثل جو ہے نا ایک سورہ تو لے کے آؤ. تخفیف ہوتی گئی. یہ چیلنجز ہیں قرآن پاک کے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک سورہ اس کے مطابق لے آؤ. اگر تم شک کرتے ہو ہمارے بندے پر اتاری ہوئی، بندے خاص یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہوئی اس کتاب میں تمہیں شک ہے تو لاؤ اس طرح کی ایک سورہ. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کن لوگوں کو یہ چیلنج کیا جا رہا ہے. وہ عرب جو فصاحت و بلاغت میں ان کا یہ کمال بات تھا، صاحب واہ واہ واہ، کیونکہ لٹریچر سے تعلق رکھنے والی چیز ہے. بہت اچھے، واہ واہ واہ. تو اس زمانے کے جو عرب دان تھے وہ آج کے عربیوں سے کئی درجے اوپر پہنچے ہوئے ہیں. آج کے جتنے بھی عرب ہوں گے یہ اپنی زبان کو صحیح یا غلط پہچاننے کے معیار کے لیے انہی پرانے شعراء کا ہی واسطہ لینا ہوگا. ان کو بالکل صحیح، انہی کا ریفرنس دینا ہوگا کہ فلاں نے یہ استعمال کیا تھا تو یہ عربی کی فصیح چیز ہے. تو اس زمانے کے شعراء اور اس زمانے کے فصحاء بلغاء کو یہ چیلنج ہو رہا ہے. لیکن آپ بتائیں کہ ان لوگوں کے پاس جنگیں لڑنے کے لیے بڑا ہتھیار جمع کرنا اور لوگوں کی فوج جمع کرنا اس سب کے لیے وقت تھا، تو پھر قرآن کے جمع کرنے کے لیے کیوں نہیں وہ سیریس ہوئے؟ جیسے مشہور بات ہے کہ اس وقت خانہ کعبہ پر جو ہے مشہور شاعروں کی اشعار لکھ کر کے لٹکائے جاتے تھے، اور جس کا سب سے اچھا ہوتا اس کا شعر خانہ کعبہ کے دروازے پر لگایا جاتا. صحیح.